السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات ہمیں عطا فرمائی، اور آپ کے ذریعے قرآن ملا، دین ملا، شریعت ملی، اور یہی دین کا اجالا ہم سب کو نصیب ہوا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں امت کی تعلیم ہی پر سب سے زیادہ آپ نے توجہ فرمائی، اور قرآن مجید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفتوں اور جن خوبیوں کو اجاگر کیا، ان میں ایک اہم صفت ہے معلم ہونا، یعنی امت کو تعلیم دینا، امت کو علم سکھانا۔ جیسا کہ دوسرے پارے سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کہ جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ویزکیکم اور تمہیں پاک اور صاف ستھرا بناتے ہیں، ویعلمکم الحکمۃ کتاب والحکمہ اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سکھاتے اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو صفتیں عطا فرمائیں، ان صفتوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، آپ مجھ سے اپنے علم میں زیادتی اور علم میں اضافے کی دعا مانگو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ کہو کہ میرے معبود تو میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مسجد نبوی شریف میں ایک بار تشریف لے گئے، وہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں، ایک ذکر و اذکار اور عبادتوں میں لگی ہوئی تھی، اور ایک جماعت جو ہے علم سیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو دیکھ کر مسکراہٹ اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور پھر بعد میں آپ خود جا کر جو ہے علم سیکھنے والوں کی جماعت کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ اور ایک صحابی رسول تھے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہاری زندگی کا بہت مختصر سا وقت باقی ہے۔ وہ صحابی حضور سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب مجھے ایسا کوئی کام بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے افضل ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے زیادہ ثواب والا ہو۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی تم علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اگر آقا کی بارگاہ میں علم سیکھنے سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی کام ہوتا تو آپ وہ بتاتے ہیں، لیکن اس آخری گھڑی میں حضور نے اپنے امتی، اپنے صحابی کو جو کام کرنے کا حکم فرمایا، وہ علم سیکھنے کا حکم فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ علم سیکھنا یہ انسانیت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ اور یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی اور فضیلت کو ظاہر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اپنا نائب بنایا، جبکہ عبادت کے لیے تو فرشتے پہلے سے موجود تھے۔ اور جب فرشتوں سے اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ زمین میں ایسے کو تو نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آدم کو سجدہ کروایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بتائی۔ تو کس کے ذریعے فضیلت بتائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات میں ہونے والی قیامت تک ساری چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ وہ نام نہیں بتا پائے،
پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ آدم تم ان کے نام بتاؤ. جو جو چیزیں رکھی گئی حضرت آدم علیہ السلام ایک ایک کر کے ساری چیزوں کے نام بتاتے گئے. اور اسی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا اسی علم کے ذریعے کہ آدم کو جو علم دیا گیا ہے یہ فرشتوں تمہارے پاس میں وہ علم نہیں ہے. اور اسی علم کی فضیلت سے اسی علم کی وجہ سے میں نے جو ہے آدم کو اس لائق بنایا کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو. یعنی پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے ذریعے ساری مخلوق میں ساری کائنات میں اس انسانیت کو فضیلت اور شرافت عطا فرمائی ہے. اور ہمارے لیے اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیت ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے, اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. یہ سب سے پہلے آیت کریمہ ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قیدیوں کو آزاد کرنے کا جو فدیہ اور جو ان کا معاوضہ اور بدلہ رکھا تھا وہ کیا تھا کہ ایک ایک قیدی 10 صحابہ کرام کو لکھنا سکھائے. اور یہ لکھنا سکھانا یہی ان کے آزادی کا بدلہ ہے, یہ ان کی سزا ہے, یہ ان کے آزاد ہونے کا ایک ذریعہ ہے. تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمارے جو ہے کتاب میں اللہ و رسول کے نزدیک سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو, جب ہم اچھی نیت سے سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہمارے لیے عبادت اور ثواب کا درجہ رکھتا ہے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی, کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو اگر ہم آج جس کو ہم دنیا کا علم کہتے ہیں, سائنس اور دیگر جتنے بھی اسکول اور یونیورسٹی اور کالج کے سبجیکٹ ہیں وہ بھی اگر ہم اچھی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں, اچھے اخلاق لوگوں میں عام کریں, بچوں کے اچھی تعلیم جو ہے ہم اور اچھے سنسکار ان کو سکھائیں, اچھی تربیت کریں, اور کچھ نہ تو کم سے کم اتنی نیت ہو کہ اس علم کے ذریعے ہم حلال رزق کمائیں گے اور حرام رزق سے بچیں گے, ہم اپنی فیملی کو حلال روزی کھلائیں گے اور حرام سے بچائیں گے. تو یہی نیت یہ ہمارے لیے ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اور اس علم اور اس جو ہے ٹیکنالوجی ہو یا علم ہو, اسکول ہو, کالج ہو, اس کو پڑھنا یہ ہمارے لیے ثواب کا درجہ اسی نیت کی وجہ سے ہوگا. تو آج کی ہماری جو خاص میٹنگ ہے وہ اسی سبجیکٹ پر ہے کہ الحمدللہ حضور پیر طریقت الحاج سرکار سید محمد دادا ابو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرد جاباز کی دعاؤں اور ان کی محنتوں, کاوشوں اور قربانیوں اور ان کی دعاؤں سے اللہ نے جو ایک بہترین مرکز ہمیں دیا ہے, بس اس مرکز کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھائیں, ہماری قوم اس سے زیادہ اپنے بچوں کا مستقبل کیسے سنوارے, یہی آج کی اس میٹنگ کا جو ہمارا ایک نچوڑ ہے, ہماری فکر ہے. اور یقیناً جیسا کہ منی دادا سرکار نے خود فرمایا کہ ابھی ہماری قوم کو اس کی اہمیت کا علم نہیں ہے, جب وقت آئے گا اس کی اہمیت لوگوں کے درمیان اجاگر ہوگی تو کچھ ٹائم کے بعد ایسا وقت بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا کہ وہاں ایڈمیشن کے لیے ہمیں لائن میں لگ کر جو ہے سورس لگانا پڑے گا, تب جا کر جو ہمیں ایڈمیشن ملے گا. آج وقت ہے اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور دیکھیے جو چیز ہماری ہوتی ہے اس کی ہر طرح کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. ہمارا گھر ہے تو اچھی بات ہے, تب بھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اگر اس میں کچھ کمی کو پورا کرنا ہے تب بھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ہے. تو اسی طرح یہ سکول یہ ہمارا ہے, اس میں جو کچھ اچھائیاں ہیں تو یہ اللہ کا فضل, باپوں کی دعا اور ہم سب کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور اگر اس میں کچھ اور مزید کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بھی ہم سب کی ہی ذمہ داری آتی ہے.